کل غریبی تھی آج امیری آ گئی. اللہ اکبر. چاچے کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا, پھپھی کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا. یقین جانا اگر غریب تمہارے گھر میں آ گئی, یقین کرو کبھی اسے امیروں پر ترجیح نہ دینا. مرد عورت ایک گاڑی کے پہیے ہوا کرتے ہیں. رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا عورت آدمی کا نصف ایمان ہے. یقین جان اگر گھر والی کو نیچا کرے گا تیرا ایمان قبر میں جاتے ادھورا رہ جائے گا. دروازے کی بیل بجی, بچہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے, کون ہے؟ بچہ بھاگ رہا ہے. ابو نے آواز دی, میرا پوچھے تھے کہ گھر کوئی نہیں. اتنا سا نقطہ یہاں پہ لگا, میرا ابو گھر کوئی نہیں. دیکھ رہے ابو گھر کوئی نہیں. سچے نے بھیجا, سچے نے رحم مادر میں پالا, سچے نے ماں کی گود میں اتارا. کان میں اذان دی, جس کا نام لیا وہ سارے سچوں سے سچا. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پہلا جھوٹ تھا جو بنیاد پڑی. موبائل کی گھنٹی بجی, نمبر دیکھا, پھپھو کا نمبر ہے. اللہ اکبر. امی پھپھی دا فون آیا ہے. امی کہنے لگی چک کے کہہ دے میرا نہ دسی, کہہ دے ڈاکٹر دے گئی ہے. اس نے کہا ابو نے جھوٹ بولا, امی نے جھوٹ بولا, لگتا ہے دنیا کے اندر کام جھوٹ ہی سے بنے گا. پاس بیٹھا کھلونے سے کھیل رہا تھا. اتنی دیر کے اندر اللہ اکبر, بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ دیا, ماں نے باپ سے کہہ دیا اجی میں توڑے نال گل کرنی ہے. کی گل کرنی ہے؟ میرے چاچے دے پتر دا ویاہ ہے, تسی چلو نا تیاری کر لئیے. اب بچے کو درمیان میں بٹھا کے کیا کہہ رہے, میں کوئی نہیں جاؤنا. امی کو لو پوچھ. امی جی سے پوچھنے گئی, یہ ماں کا دوپٹہ پلو پکڑتا پکڑتا ماں کے کمرے میں گیا اور امی سے جا کے امی سے کہنے لگی امی جی تھوڑے نال میں گل کراں. میں اللہ اکبر, چاچے دے پتر دی شادی ہے, تسی بھی چلو تے انہاں نو بھی کہہ دو. اب امی دادی بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے, یہ یوں کر کے کبھی دادی کو کبھی ماں کو دیکھ رہے. دادی جان کہہ رہی ہے تو جانا ہے تے چلی جا, ساڈا کوئی پوچھے تے کہہ دینا. انہاں دے رشتہ داراں دے فوتگی ہو گئی سی, سارے اوتھے چل گئے. بچے نے کہا ماں نے جھوٹ بولا, باپ نے جھوٹ بولا, دادی نے جھوٹ بولا. لگتا ہے میں سچوں کی نگری سے جھوٹوں کی نگری کے اندر آ گیا. یا سچائی سے کام نہیں چلے گا یا جھوٹ سے کام چلے گا. مدرسے کے اندر پڑھنے گیا, استاد نے کہا کل کیوں نہیں آیا تھا, جھوٹ بول کے کہہ دیا امی کے ساتھ ڈاکٹر گیا تھا, پتہ اسے جھوٹ سے کام بنے گا. اسکول کے اندر گیا, ہوم ورک کیوں نہیں کیا, اللہ اکبر. مجھ سے کہہ دیا میرے امی کو بڑا بخار تھا, ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے. اللہ اکبر. تم بھی اپنے بچے اسکول میں بھیجتے ہو, کوئی میرے عزیزوں بڑے اسکول میں, کوئی چھوٹے میں بھیجے گا. اللہ پڑھانے والیوں کو بھی عقل دے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی, کوئی پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے, کوئی پڑھانے کے لیے اسکول میں آتی ہے. اور میری عزیزہ کبھی سوال ایسے بھی کر لیا کرو, کبھی ضرب کے سوال کرتی ہو, کبھی جمع کے سوال کرتی ہو, کبھی اے فار ایپل کے سوال کرتی ہو. اللہ اکبر. کبھی میری عزیزہ میری بچیا تمہارے اسکولوں کے اندر نام تو اسلامی پبلک اسکول ہے, نام تو میرے عزیزوں اسلام پہ رکھا گیا, کبھی کبھی تم نے اسلام کے بارے میں سوال کیا. ایک اللہ والی استانی تھی, اسکول کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے بیٹھے ہوئے تھے. استانی جی میرے عزیزہ کھڑی ہوئی اور تمام کلاس کے بچوں سے کہنے لگی ایسی کوئی چیز بناؤ اپنے ذہن سے, اپنی عقل سے کوئی ایسی چیز بناؤ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے. اللہ اکبر. پہلی کلاس کے بچے یا دوسری نے چیز بنائی, اس نے پیپر لیا تو اس پہ فریج بنا ہوا تھا. اس نے کہا بیٹا تو کیوں یہ کیا بنایا؟ کہتا امی جب مس جی روزانہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, امی کہتی فریج کدوں لے کے آئے گا. اللہ اکبر. وہ کہتا میرے کول پیسے کوئی نہیں. اللہ غنی. امی کہتی ہے لے کے آ ورنہ میں تجھے سکون سے جینے نہیں دوں گی. تو مجھے پتہ لگا فریج سے میرے گھر میں سکون آئے گا, میں نے اس کی ڈرائنگ کر دی. کوئی پنکھا کوئی اے سی بنا کے لایا, کوئی چیز بنا کے لایا. ایک بچی کونے میں بیٹھی تھی, مس نے کہا بیٹی اپنا پیپر لے کے آ. وہ پیپر لے کے آئی, اس پہ اس نے مس نے دیکھا, حیران رہ گئی, آنکھ سے آنسو نکل آئے. ایک طرف ٹوٹی پھوٹی ریل بنی پڑی تھی, دوسری طرف قرآن پاک کا نقش بنا ہوا تھا. مس کی دھاڑ نکل گئی, کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ کہنے لگی رب جب میری ماں رات کو سلاتی ہے میرے سرانے یہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے, جب صبح صبح میری آنکھ کھلتی ہے میری ماں لکڑی
گڈی کی ریل پر یہ پڑھ رہی ہوتی ہے، میں اٹھ کے ماں کی گود میں کہتی ہوں اماں یہ کیا ہے؟ میری ماں اس کو بوسہ دے کے کہتی ہے بیٹی یہ پڑھا کر، اس سے زندگی کے اندر سکون آ جاتا۔ تمہیں تو فرصت ہی کوئی نہیں، آج تعویذ لیتے پھر رہے ہو۔ صرف خدا کی قسم میرے تعویذوں سے کام بنتے تو کسی باپ کا کوئی بچہ باقی نہ ہوتا۔ تم نے اپنی اولاد کے لیے، تربیت کے لیے میرے عزیزوں کمائی کے اڈے تلاش کیے، ناراض نہ ہونا اسکول والے حضرات۔ تم اتنے ہی ہماری اولاد کے ہمدرد ہو، ایک مہینہ فیس لو، ایک مہینہ نہ لو، کرونا آیا تم نے فیسیں چھوڑی۔ ناراض نہ ہونا میرے چاند، ناراض نہ ہونا میرے پیارو۔ خود غرضی ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جن کو آپ پڑھانے کے لیے رکھتے ہو ان کی بھی تو آپ نے تنخواہیں دینی ہے، لیکن اللہ اکبر، غریب کا بھی تو احساس ہونا چاہیے، امیر کا بھی تو احساس ہونا چاہیے۔ ایک سبزی والا گلی میں چلتا پھرتا نظر آیا، سلام کر کے کہنے لگا مدد کر دو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا فروٹ سبزی بیچتا ہوں، پیاز گنڈے بیچتا ہوں۔ اللہ اکبر، کینسر مجھ کا مریض ہوں، کیا کروں؟ بچے اسکول پڑھتے ہیں، فیس کے پیسے کوئی نہیں، بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی والے تذکرے تو تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے، نبی والا پیغام اور مقام، نبی والی پہچان میرے عزیزوں کہیں نظر نہیں آتی۔ تجل علی کے غیور مسلمانوں، تصور کر سکتا ہے عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں، بچہ روتا دیکھ کر گودی میں اٹھا کے لائے، سیدہ عائشہ کا حجرات کے دروازہ بجایا، امی کہنے لگی نماز پڑھنے گئے تھے، فرمایا عائشہ بات تیرے سے بات میں کروں گا، دروازہ کھول میں تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آ گیا۔ یتیم ہے، رو رہا تھا، اس کا ابا کوئی نہیں، اماں کوئی، عائشہ پانی لا کے دے میں نے لاؤں گا، کپڑے ہیں نہیں ورنہ حسن حسین سے منگوا لے، اگر وہاں سے نہیں ملتے تو میری چادر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر لے۔ جب نلاج لا کر ساتھ لے کے چلنے لگے، آپ انگلی پکڑ کے آگے، وہ بچہ پیچھے، انگلی پکڑ کے آگے پیچھے، کا جاتا کیوں نہیں؟ کہ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا نہیں، کہ آج اگر میرا ابا زندہ ہوتا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ جاتا بلکہ اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی وقت زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا بیٹے اگر تیرا باپ کوئی نہیں، میں محمد کا کندھا تو موجود ہے، میرے کندھے پہ بیٹھ جا۔ سیدہ عائشہ کہتی میری چیخ نکلی، میں نے کہا اللہ کے نبی اتنا یتیم کے ساتھ پیار کیوں؟ فرمایا عائشہ اس روتے ہوئے نے ہنس کے دکھا دیا، اس کی حرکت ہنسنے کی برکت سے اللہ مجھے حوض کوثر پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ بچہ بھی پھر بچہ تھا نا، انہی مدینے کے بچوں کے پاس سے گزرا جو پیسے ریال کا تانا دے رہے تھے، درم و دینار کا تانا دے رہے تھے، رک کے کہنے لگا محمد 1 منٹ ٹھہر جا، انہوں نے ماں باپ اور کپڑوں کا تانا دے کے مجھے بڑا رلایا۔ حضور وہاں کھڑے ہو گئے، بچوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اپنے باپوں پر ناز کرنے والوں، آج میں بھی اپنا ابا لے کے آ گیا، تم اپنے باپوں کو لے کے آؤ، میں اپنے باپ کو لے کے آیا، تمہارے سارے باپوں کا حسن و جمال ایک طرف، میرے ابے محمد کہ نہ حسن کا کوئی مقابلہ نہ سیرت کا کوئی مقابلہ۔ بتاؤ یہ زندگی میں کہاں سے تلاش کروں، کس کے آگے ہاتھ جوڑوں، کس کی محبت کو میں میرے عزیزوں پہ ماننے پہ تولوں، مجھے یہ زندگی کہاں سے نظر آئے گی؟ باپ بیٹے کے سامنے پینسل لے کے بیٹھ گیا، ایک پینسل، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پین ہے، اور کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے۔ کوئی نہیں لکھا، انہوں نے کہا ابو اس طرح نہیں، اس طرح لکھ، اس طرح۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے پھر کیا، انہوں نے کہا ابو کی کردہ میں اینج لکھ، 5 روپے کا ہو یا 5000 کا کارآمد ہو، اس کی نوز میرے عزیزوں نیب چلتی ہو اور سیاہی اس کے اندر موجود ہو تو یہاں لگتا ہے، اگر 5000 کا لکھنے کے قابل نہیں رہا تو ڈسٹ بن کے اندر جاتا ہے۔
بچہ منہ میں چبائے گا، ماں کہے گی دیکھو جی تہاڈا پینڈ قیمتی کی کردا پیا، ابا کہندا جڑ دے اے تے چلدا کوئی نہیں، بیکار ہے۔ اگر یہ 5 روپے کا پینسل 10 روپے کی چلتی ہے، باپ چماٹا مارے گا، ماں ڈانٹے گی، اونچی جگہ اٹھا کے رکھے گی کہ جہاں ہاتھ نہیں جائے۔ اللہ اکبر، بیٹا کے پاس باپ لے کے بیٹھ گیا، کہا بیٹے بتا اس کی سیاہی کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا ابا یہ نظر آ رہی ہے۔ کہا کہاں سے چلتا ہے؟ کہ ابا یہاں سے چلتا ہے۔ باپ نے یوں کیا، اب کیا ہوا؟ کہ ابا لکھائی والا حصہ اندر چلا گیا۔ فرمایا بیٹے سے انسان کے کپڑوں کی قدر کوئی نہیں، انسان کی جوتوں کی قدر کوئی نہیں، اس کے پیسے اور مکان کی قدر کوئی نہیں، اصل قدر تو انسان کے کردار کی ہوا کرتی ہے۔ اگر کردار اچھا لاہوری جیسا ہو جائے، کردار امیر شریعت جیسا ہو جائے، کردار میرے عزیزو شاہ عبدالسلام جیسا ہو جائے، کردار غازی علم دین شہید جیسا ہو جائے، کردار امیر عظیمت جیسا ہو جائے، کردار اعظم تاریخ جیسا ہو جائے، تو ان کے جانے کے بعد بھی دنیا آنسوں کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ میرے عزیزو اگر کردار راجپال جیسا بن جائے، کردار گستاخ صحابہ جیسا بن جائے، تو خدا کی قسم ان کے مرنے کے بعد دنیا لعنت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے۔ اے بیٹے کپڑا نہ بنے نہ بنانا، جوتا بنے بنائے نہ بنانا، مکان بنے نہ بنانا، لیکن کردار ایسا بنا کے جانا کہ تیری موت کے وقت لوگ کہیں الہی یہ کیوں چلا گیا، اس کی جگہ میں چلا جا۔ بس ہمارے اندر میری بچیاں اتنی ساری بیٹھی ہیں، کچھ مجھے اسکرین کے ذریعے دیکھ رہی ہوگی، خدا کے واسطے تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اور یہ نصیحت کہنے والا خود محتاج ہے۔ رات کو شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، روٹی کھا رہی ہے، اجی اسی گھر نوا کدو لواں گے، اپنا گھر کدو بناواں گے، یہ گھر جہنم ہے۔ جس گھر کے اندر اس کی جمپال ہے، جس گھر کے اندر گڑیوں سے چلا، جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ قدموں سے چلا، جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ اس نے آنکھ کھول کے دیکھا، آج یہ گھر کو نہیں، جس گھر سے اس کے کپڑے دھلا کرتے تھے، اس کی بہنیں اس کے کپڑے دھویا کرتی تھی، آج اتنی بری لگنے لگی کہ بہنوں کو دیکھ کر بھابی کمرے میں چلی گئی۔ یہ وہی ہے جس کی بچی ہوئی روٹی کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کے سالن میں سے بوٹی آلو اٹھا کے کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کی مونگ پھلی لے کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے سردی کے موسم میں اپنی جیب میں سے 2 دانے کہتا تو اپنی کھا لے پھر اے لے کہندی سی بھائیا مینوں دے دے، یہ وہی ہے جسے ایک ربڑی دیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جسے ریوڑی دیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جسے پتا شاموں کا توڑ کے دیا کرتا تھا، نہ جراثیم تھا نہ میرے عزیزوں بیماری ہوا کرتی تھی۔ اور لوگوں اب اتنی نفرتیں دل کے اندر اتنی پیسے کی میں آ گئی کہ تجھے بہن نہیں لگتی، ماں نہیں لگتی، بھائی نہیں لگ رہا۔